مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم جو چاہو تو میری سوچوں کی تلاشی لے لو۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی تو میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔ اس قدر بوجھ ہے میری آنکھوں میں نیندوں کا، میں نے تھک کر سونا نہیں بلکہ مر جانا ہے۔ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پر کیوں خود کو اتارا جائے؟ چھوڑ یہ بات، ملے زخم کہاں سے مجھ کو، زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے۔ تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں، ذرا سی دیر سہی لازوال ہوتا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ وقت نے مصروف کر دیا، ورنہ ہمارے پاس زمانے کے خواب تھے۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ ہمسفر وہ ہو جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ کسی کی بولی گئی یا لکھی گئی بات پوری طرح سمجھ نہ آئے تو اپنی فلاسفری جھاڑنے سے پہلے ایک بار اس شخص سے پوچھ لیں، کیونکہ غلط فہمی بہت بے رحمی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ گرو تو ساتھ گرے شان شہسواری بھی، زوال بھی آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں
کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا پیار اور خیال نہیں رکھ سکتا جتنا والدین رکھتے ہیں۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا اپنی وفادار شریک حیات کی قدر کیجیے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ماضی کی یادوں کا بوجھ اتار دیں۔ کچھ چیزوں کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، جیسے کہ خوشی، خواب، پیار، وقت، صحت، امید اور خاص طور پر مخلص دوست۔ ایک کھلا دشمن کسی دھوکے باز دوست سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ کسی مسئلے پر پریشان ہونے کی بجائے اس کا حل سوچنے پر غور کریں۔ ان لوگوں کی بھی ضرور مدد کریں جو آپ کی کوئی مدد نہ کر سکتے ہوں۔ غور کریں کہ کون سی چیزیں آپ کا وقت برباد کر رہی ہیں۔ جب آپ کے اپنے لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کریں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں۔